اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم شاہ اور میں آپ سب کو سیدہ ارم شاہ آفیشیل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں اور اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انسان کا اپنے والدین، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سب سے زیادہ واسطہ تعلق بلکہ ہر وقت کی ملاقات لین دین کا سابقہ ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوشگواری ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون اور اخلاق کے اصلاح و فساد اور بنا و بگاڑ پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسان اور اس کے تمدن کی بنیاد باہمی اشتراک، آپسی تعلق، تعاون پر قائم ہے۔ اس دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کا محتاج ہے اور ایک دوسرے کی نصرت و حمایت پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے کا حق ہے کہ اپنے کھانے میں سے اسے بھی شریک کرے۔ اگر ایک بیمار ہے تو دوسرا اس کی عیادت و تیمارداری کرے۔ اگر ایک کسی آفت و مصیبت کا شکار ہے اور کسی رنج و غم میں مبتلا ہے تو دوسرا اس کا شریک و سہیم بنے اور اس کے رنج و غم کا مداوع ادا کرے، یعنی کہ اس کی مدد کرے۔ اور اس اخلاقی نظام کے ساتھ حضرت انسان کی ساری آبادی باہمی اخوت و محبت اور حقوق کی ذمہ داریوں کے اٹوٹ ایک ایسے بندھن میں بندھ کر اتحاد و یکجہتی کا مظہر اور حقیقی مصداق بن جائے۔ ہر انسان بظاہر جسمانی روحانی حیثیت سے ایک دوسرے سے جتنا علیحدہ ہے، اخلاقی اور روحانی حیثیت سے ضروری ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے گھلا ملا ہو، ایک کا وجود دوسرے کے وجود سے اتنا ہی پیوستہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات و ہدایات میں ہمسائیگی اور پڑوسی کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام و رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس کو جزو ایمان اور داخلہ جنت کی شرط ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ حبیب کبیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت اور امداد کی اس قدر تاکید کرتے رہتے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن خلق کا مظاہرہ کرنا اور اچھا رویہ پیش کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شرط ہے اور اس کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی کراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے بدن اور اپنے چہرے وغیرہ پر ملنے لگے، یعنی کہ جب وہ وضو کر رہے تھے تو ان کا جو وضو کا بچا ہوا پانی تھے اس سے وہ خود کو، اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو دھونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل پر تمہیں کون سی چیز آمادہ ہو تو ایسا کیوں کر رہے ہو، مطلب جب انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو تو صحابہ کرام کا جواب تھا بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو شخص یہ پسند کرتا ہے اور جس کی یہ خواہش ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو، یا یہ کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت ہو، تو اسے 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بات کرے تو سچ بولے، یعنی کہ ہمیشہ سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ جب کوئی امانت اس کے پاس ہو تو اس میں امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ جب کسی کی امانت اس کے پاس ہو تو اس میں خیانت نہ کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ رکھے۔ ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی محلے کے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہے۔ کسی شخص کا نیکوکار یا بدکار ہونا اس کے پڑوسی کی گواہی کے ذریعے معلوم ہوگا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی نیکوکاری اور بدکاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں، یعنی کہ کس طرح میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کام کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہو سنو تم نے اچھا کام کیا تو تمہارا کام اچھا ہے، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہو سنو تم نے برا کیا تو تمہارا وہ کام برا ہے۔ برا کہے جسے عالم
اسے برا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ ظاہر ہے کہ ان ارشادات و واقعات کا مقصد صرف واقعہ کا بیان نہیں بلکہ پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کا اظہار ہے۔ یہ نہایت مؤثر اور بلیغ ترین عنوانات ہیں جن کا مدعا اور پیغام یہی ہے کہ اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اور رویہ شریفانہ رہے، کہ ان کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے خوف و خطر رہیں، دل و دماغ کے کسی گوشے میں بھی ان کے بارے میں کوئی اندیشہ، کسی طرح کی کوئی فکر دامن گیر نہ رہے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ حال نہیں ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے بے خوف اور مطمئن نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے ایمان کا مقام نصیب نہیں ہوگا۔ جنت میں اس شخص کا داخلہ ممنوع ہے جس کی شرارتوں اور ایذاء رسانیوں سے اس کے پڑوسی مامون نہ ہوں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ پڑوسی سے محبت تعلقات کا استواری کا بہترین ذریعہ باہم بدیوں اور تحفوں کا لین دین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیوی کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اسی بنا پر ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو پہلے یا زیادہ ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہو۔ ایک توکل پیشہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب تم سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو اور اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کرو، یعنی صرف اپنی لذت کی پیش نظر سالن نہ بناؤ بلکہ ضرورت مند ہمسایوں کا بھی خیال رکھو اور ان کے گھر بھی سالن بھیجو۔ ہمسائیگی کے تعلق کو مستحکم اور خوشگوار رکھنے کے لیے پڑوسیوں کے درمیان کچھ نہ کچھ صدقہ اور تحفہ دینے لینے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور اس کے لیے بڑی اور اعلیٰ چیزوں کا مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کوئی تھوڑی اور قلیل چیز ہو تو اس کو دینے لینے میں حقارت محسوس نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی ہمسائی اپنے ہمسائے کے لیے ہدیہ و صدقہ حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا ایک کھڑ ہی ہو۔ اس کے بعد ایک مسلمان کی مروت و شراکت کا یہ تقاضا نہیں کہ خود راحت و عیش و آرام سے زندگی بسر کرے اور اپنے ہمسائے کی رنج و تکلیف اور گھریلو ضروریات کی پرواہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مومن وہ نہیں جو خود شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے اور وہ اس کی بھوکے ہونے سے باخبر ہو۔ پیغمبر اسلام کی زبان حکمت کی ان تعلیم و ہدایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا مقام و مرتبہ ہے، مگر افسوس کہ محبت رسول کا دم بھرنے والے ہم مسلمانوں کی زندگی و طرز عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اتنا بعد ہو گیا ہے کہ کوئی ناآشنا کو اس بات کا یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ تعلیم و ہدایت مسلمانوں کے پیغمبر کی ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک ارشادات میں اپنے ہمسایوں کے بھوک و پیاس کے مسئلوں سے بے پرواہ اور ان کی دیگر ضروریات سے بے فکر ہو کر زندگی گزارنے والوں کے لیے کتنی سخت وعید سنائی ہے، لیکن افسوس کہ اس طرح کی حدیثیں ہمارے علمی درسی حلقوں میں اب کلامی بحثوں اور علمی موشگافیوں کے اندر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر ان حدیثوں کو پڑھ کر یا سن کر حیات انسانی کے ان تشنہ شعبوں کو درست کرنے کی فکر دامن گیر ہو جائیں تو انشاءاللہ ضرور وہ خوشگوار پرسکون معاشرہ تشکیل پائے گا۔ دنیا کو جس معاشرے کی تلاش ہے، ورنہ لطف تو جب ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے، ورنہ جذبے تو لیا کرتے ہیں انگڑائی بہت۔ طبرانی کے معجم کبیر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا درس دیتے ہوئے فرمایا، پڑوسی کا تم پر یہ حق ہے کہ اگر پڑوسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت و خبر گیری کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو
اور اگر کسی ضرورت وغیرہ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اور اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملے تو مبارکباد دو، اگر کسی مصیبت کا شکار ہو تو تعزیت کرو، اور اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اس قدر بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور اس میں سے تھوڑا سا کچھ سالن اس کے گھر بھی بیچ دو۔ یعنی اگر گھر میں کوئی لذیذ خوش ذائقہ چیز بنے، اس صورت میں یا تو اس کے گھر میں کچھ سالن پہنچاؤ یا پھر اس کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک نہ جائے۔ غور و فکر کا دائرہ وسیع کیجیے اور دل و دماغ کے دریچے وار کیجیے کہ کتنا لطیف رائے میں پڑوس میں بسنے والے انسانوں کو متبع کیا ہے کہ گھر کے دیوار اتنا بلند کرنا جو ہمسائے کی ہوا کو روکنے کا سبب بن جائے، گھر میں پکنے والی مرغوب چیزوں کی مہک نہ جانے پائے کہ اس وجہ سے پھول جیسے ناسمجھ بچوں کے دل میں اس کی طمع و لالچ پیدا ہوگی جو ان کے لیے باعث تکلیف یا پھر ان کے گھر میں پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ مذہب اسلام کے اس اصولی نقطہ نظر سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو بھی ملحوظ رکھ کر اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے احیاء علوم کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا کہ کسی کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی تو کسی نے بلی پالنے کا مشورہ دیا، اس طرح چوہے تمہارے گھر سے فرار ہو جائیں گے۔ تو گھر والوں نے کہا، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ بلی کی آواز سن کر چوہے میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے، اور میں جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرنے لگوں۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ کہنے کو تو یہ مختصر سی بات ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم بولیں تو یہ بالکل ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس پر عمل کی توفیق اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان کا ایمان مکمل نہ ہو جائے۔ یہ صرف انسانی کمال کی ایک معراج ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نفس پورے طور پر مدارج تہذیب طے کر چکا ہو۔ اس لیے یہ ضروری یہی ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کی حقوق ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے گھر نہیں جاتے، جیسے ہم اپنی ایلیٹ کلاس کو دیکھیں تو ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگر وہ ساتھ والے گھر میں اگر کسی کی فوتگی بھی ہو گئی ہے تو ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ہمسائے یا ہمارے جو پڑوسی ہیں وہاں پہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ایلیٹ کلاس لوگوں میں یہ میں نے موسٹلی بہت جگہ یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ بحریہ میں آپ چلے جائیں، پھر اور اگر کسی اور لیول کی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر میں کسی بندے کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو وہاں کے ہمسائے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کچھ ہوا ہے۔ وہ جب وہاں پہ تھوڑے سے بس ان کے گھر کے لوگ ہوں گے وہی پھر تدفین وغیرہ کر کے تو بس ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اچھی چیز بناتے ہیں تو بھی ان کو دیں، اور اگر ہم کوئی نہیں اتنی اچھی چیز بنا رہے تو پھر اس کو اگر آپ نہ دینا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہی نہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اگر مہک آپ کے کوئی اچھے لذیذہ کھانے ہیں ان کی مہک اگر پڑوسیوں کے گھر میں جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے اچھے فائنینشلی اتنے اچھے نہیں ہیں تو آپ کا فرض ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو بھی یہ بھیجیں تاکہ وہاں پہ جو معصوم بچے ہیں ان کے دل میں بھی ہوگا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یا میرا دل چاہ رہا ہے کھانے کے لیے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں، والدین، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، کیونکہ یہی اسلام ہے۔ اسلام بھی ہمیں انہی چیزوں کا درس دیتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں محلے دار ہیں ان کا آپ خیال کریں، ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ٹو لگائیں، یہ چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ ان کے کھانے کا کچھ ہوتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہے ہمارے محلے میں یا ہمارے ارد گرد یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیزرونگ ہیں اور یہ لوگ نہیں ہیں، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان لوگوں کا خیال کریں، اور زیادہ نہیں لیکن کچھ ان کو دیتے رہیں تاکہ ان کی جو مدد ہے، زیادہ نہیں تو کچھ تو مدد ان کی کر سکیں نا ہم لوگ۔ تو یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا موضوع تھا، امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔
تو اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں، اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور کسی کے طفیل ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔